बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सानिया चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। सुप्रीम कोर्ट के अदालत नंबर 1 में एक इंतहाई अहम केस पाकिस्तान की तारीख के हवाले से सुना जा रहा था, जिसकी समाअत जो है वो अब मुकम्मल हो चुकी है और फैसला महफूज कर लिया गया है। आती सुबह को सुबह 11 बजे ये फैसला सुना दिया जाएगा और जिस तरह की आर्गूमेंट्स दी गई, फरीकैन को सुना गया और हर किसी ने अपने मौक़िफ़ को बड़े तफसीली अंदाज से इसमें बयान किया और जितनी भी इसमें क्वेरीज रेज की गई, जजेस की तरफ से इख्तलाफी नोट आए और जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के जो शिकें इसमें कंसर्न थी इस केस के साथ, उनके ऊपर जिस तरह से मुख्तलिफ बेंच के मेंबर्स ने बड़ी क्लैरिटी के साथ रिमार्क्स और दिए, उनकी ऑब्जर्वेशंस थी और उनके कुछ कंसर्न्स थे, उनकी जो एक्सप्लेनेशंस आती रहीं, उन सब के तहत ये किसी हद तक इस बात का अंदाज़ा अपने तौर पे ये लगाया जा सकता है कि इस केस का जो फैसला है वो किस तरफ जाएगा। सुओ मोटो के इस 184(3) के तहत लिए गए केस में जो मुख्तलिफ पिटिशंस इस हवाले से मुख्तलिफ कोर्ट्स में लगी हुई थी वो मुंजमद करके सुन ली गई और इस सारी कंट्रोवर्सी को, जैसे इन पिटिशंस में से एक पिटिशन स्पीकर पंजाब असेंबली की थी, पंजाब असेंबली के बाई इलेक्शन की जो वोट डेट की थी, इलेक्शन की तारीख, उसके हवाले से। इसी तरह केपीके की असेंबली के स्पीकर की पिटिशन थी, केपीके की असेंबली के बाई इलेक्शन के हवाले से। और सदर पाकिस्तान ने बेसिकली एक ख़त लिखा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें उन्होंने इन दोनों असेंबलीज़ के बाई इलेक्शन की तारीख 9 अप्रैल की दी थी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो था वो डोर टू डोर इस बात का अंदाज़ा लगाने के सिलसिले में कि ये आया सदर मुमलिकत ये तारीख देने के मजाज हैं या नहीं, और ये तारीख जो है वो कौन देगा, ये इलेक्शन कमीशन नहीं दे सकता, ये गवर्नर्स देंगे। और इसके लिए जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस कंसर्न्ड हैं, जो इलेक्शन में जिनका के ऊपर मुनसर होता है, मुख्तलिफ चीज़ें, रिसोर्सेज वहाँ से आती हैं, तो उन सारों से मिल मिलाकर ये इस बात का फैसला होगा कि ये इलेक्शंस कब होने हैं। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन चल रही थी, इंतहाई एक कन्फ्यूजन और केओस की, जिसमें ये सुओ मोटो नोटिस लेते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर बंदयाल साहब ने इस चीज़ को एक फिल वक्त एक पाया तकमील तक वो बड़े मेथोडिकली और बड़े तरीके से लेकर चले गए हैं। तमाम इश्यूज जो रेज हुए उनके सॉल्यूशंस देते हुए, उनके उन सवालात के जवाब देते हुए वो यहाँ से अगले कदम पे इस मुल्क की सियासत को आगे ले गए हैं, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी सियासी पार्टी की तरफ होकर या उसके हवाले से ये नहीं कर रहे, बल्कि ये इस मुल्क की बेहतरी के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन की बेहतरी के लिए ये स्टेप कदम उठाना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि सबसे पहले तो सुओ मोटो का एक्शन लेने के ऊपर ही फारूक एच नाइक साहब ने अपनी पिटिशन एक दायर की थी कि जी ये सुओ मोटो इस पर नहीं बनता, तो इसका भी जवाब दिया। फिर एक कंसर्न ये था कि आया असेंबलीज जो डिसॉल्व की गई केपीके की और पंजाब की, क्या उनका डिसोल्यूशन जो है वो उसकी लीगैलिटी पे कुछ सवालात थे कि वो डिसोल्यूशन बनता भी है या नहीं। फिर सदर पाकिस्तान के ख़त लिखे जाने के ऊपर जिसमें उन्होंने इलेक्शन की तारीख दी थी कि क्या सदर पाकिस्तान इलेक्शन की तारीख देने के मिजाज हैं या नहीं। तो ये सारे सवालात जो थे वो इसमें रेज हुए, जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने ये इन सारे कंसर्न्स को ऑर्डर के अंदर इनकॉर्पोरेट करने का वक्तन फ़वक्तन जिक्र किया। तो एक तो सबसे पहले जो मुख्तलिफ पिटिशंस थी उनको यहाँ मुंजमद करके सुनकर इस सारे इशू को एक हल की तरफ लेके जाने के लिए ये एक बड़ा ज़रूरी और अहम कदम था। और जिस तरीके से ये केस सुना गया है वो बहुत एक
ایک بڑی کھلی فضا میں، ایک ڈسکشن کی فضا میں، جہاں دونوں طرف یعنی کہ جو بینچ یہ سن رہا تھا وہ بھی، اور جو فریقین یہاں اپنے آرگومنٹس دے رہے تھے، جو پٹیشنرز جن کے کنسرنز کی بیس کے اوپر یہ کیسز مختلف کورٹس میں ٹیک اپ کیے گئے تھے، ان سب کے جتنی بھی کوئریز تھیں ان کو ایک پوائنٹ کے اندر ایک سارٹ آف امبریلا فیز میں لے کر ان سب کو جو ہے بھگتا دیا گیا، ان سب کو سن لیا گیا، ان سب کے جوابات بھی آ گئے، اور اب اس کا آتی صبح کو فیصلہ جو ہے وہ آ جائے گا۔ تو پہلا جو اعتراض ایک شروع کا تھا اس میں وہ یہ تھا کہ کچھ آڈیو اور ویڈیو لیکس کے حوالے سے 2 جسٹس صاحبان کو اس بینچ سے علیحدہ ہونے کے لیے کہا گیا، اور یہ بات سامنے آئی کہ 2 جسٹسز کو اس بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ فل کورٹ کے لیے بھی ایک استدعا کی گئی، لیکن اس فل کورٹ کی استدعا سے بھی فاروق ایچ نائک صاحب وڈرا کر گئے، اور جو جسٹسز تھے یہ انیشلی 9 ممبر بینچ بنا تھا، جس میں سے 4 جسٹسز جن میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں، جسٹس نقوی صاحب پہلے، تو یہ دو اور پھر ان کے ساتھ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ صاحب، یہ اس بینچ سے علیحدگی انہوں نے اختیار کر لی، اور یہ 5 ممبر بینچ نے سنا، اور فاروق ایچ نائک صاحب نے بھی اس 5 ممبر بینچ کے ڈیسیژن پہ اور سارا کیس کنڈکٹ کرنے پر اپنا ایگریمنٹ جو ہے اس کا اظہار کیا۔ اور اس طرح سے ایک جو کنسرن اس میں آ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا کہ ان کے پاس یہ الیکشن کنڈکٹ کرانے کے پیسے نہیں، تو اس کے اوپر یہ ریمارکس دیے گئے کہ اگر پی ایس ایل کا خرچہ اس ملک میں ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کروانے کے بھی پیسے ہیں، اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ اس ملک میں اگر 84 ممبر کیبنٹ جو ہے 172 نیشنل اسمبلی کے ممبرز میں سے اگر 84 ممبر کیبنٹ ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے جو مختلف چیئرمین حضرات ہیں وہ بھی وہی پرکس اینڈ پریویلیجز انجوائے کرتے ہیں جو اور اسٹیٹس انجوائے کرتے ہیں جو ایک فیڈرل منسٹر کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جس طرح سے لگژری کارز امپورٹ ہوئی ہیں اسی گورنمنٹ کے ٹینیور میں، اور جہاں سے یہ سب پرکس اینڈ پریویلیجز پاکستان ان کا بوجھ اٹھاتا ہے، اسی طرح سے اس الیکشن کے لیے بھی پاکستان اپنا پیٹ کاٹ سکتا ہے، جس الیکشن کے ذریعے اس ملک میں معیشت کے استوار ہونے کا واحد راستہ جس الیکشن کے تھرو گزرتا ہو، وہ الیکشن بھی یہ قوم برداشت کر لے گی، بشرطے کہ اس الیکشن کو جلد از جلد کرایا جائے، کیونکہ آلریڈی بہت زیادہ نقصان ان چیزوں اس معیشت کا اور اس ملک کا، اس عوام کا ہو چکا ہے، اور بہتری اسی میں ہے کہ ان چیزوں کو، ان کنسرنز کو اب ختم کر کے ہم آگے کی طرف چلیں اور یہ دیکھیں کہ اس معیشت کو واپس پٹری کے اوپر کیسے ڈالا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کیس میں ڈسکس ہونے والا آرٹیکل 254 بھی تھا، جو کہ ایک ایمرجنسی کی نوعیت کے انڈر الیکشنز کا 90 دن سے تجاوز کی ایک سچویشن تھی، اور اس حوالے سے 2 الیکشنز ایسے رہے ہیں پاکستان میں، 2008 کے اور 1988 کے، اور ان دونوں میں سچویشن یہ تھی کہ 1988 میں C-130 کا طیارہ جس میں انتہائی اہم ترین عہدیداران اس ملک کے تھے وہ اس کا حادثہ ہوا، اور دوسرا جو 2008 کا الیکشن تھا اس کے بالکل پہلے 2007 میں 27 دسمبر کو بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی۔ تو یہ 2 اس طرح کے حادثات تھے جن کے ایمرجنسی کی نوعیت کے ہونے کی وجہ سے الیکشنز کو ملتوی کیا گیا، لیکن اس بات پر جو جج صاحبان تھے انہوں نے یہ ریمارکس دیے، ان کی آبزرویشنز تھیں کہ اس وقت تو الیکشن کرانے کی بظاہر نیت ہی کوئی نہیں نظر آتی، کم سے کم وہ نیت تو نظر آئے اس سے پہلے کہ ایمرجنسی تو بعد میں آئے گی، نہ کوئی شیڈیول تو دے سکتا تھا الیکشن کا
کوئی تاریخ تو دے آ سکتی تھی الیکشن کی، لیکن جب یہ بیسک کام ہی نہیں ہوئے تو ان کے آگے جانے کی تو بات بعد میں آتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ان کے ریمارکس اس طرح سے جو آئے ہیں مختلف، اس وقت آنے والی صبح کو جو نتیجہ آئے گا اس کیس کا، جو ڈیسیژن آئے گا، اس حوالے سے یہی ایک چیز اس پوری جو لائن آف آرگیومنٹ تھی اور جس طرح سے یہ بحث آگے گئی، جس طرح سے بیرسٹر علی ظفر صاحب نے پی ٹی آئی کے موقف کو سامنے رکھتے ہوئے اور فاروق ایچ نائک صاحب نے پی ڈی ایم کے موقف کا دفاع کرتے ہوئے اور صدر عارف الوی کے وکیل سلیم اکرم راجہ صاحب نے جس طرح سے ان چیزوں کو آگے وہ لے کر گئے ہیں، تو یہ اس وقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو نتیجہ اس کیس کا آئے گا، جو ڈیسیژن اس سوموٹو کیس میں لیا جائے گا، وہ سوموٹو کی روح کے مطابق ملکی مفاد میں ہوگا۔ اور اس وقت ملکی مفاد میں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ایک الیکشن فری اینڈ فیئر جلد از جلد اس کی تاریخ دی جائے۔ اور اس حوالے سے جو صدر عارف الوی کا لیٹر لکھنا تھا اور الیکشن کی تاریخ دینا تھا، اس کے اوپر بھی بہت کلیئرٹی کے ساتھ جو بینچ تھا انہوں نے یہ کہا کہ یہ صدر کی پاور ہے اور صدر جو ہیں وہ بالکل ان کی یہ ثواب دیدی ایک ان کا ثواب دید ہے ان کی کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں۔ گورنرز کس صورتحال میں دیں گے وہ مختلف ہیں اور صدر کس صورتحال میں دیں گے وہ مختلف ہیں، لیکن وہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں سامنے رکھتے ہوئے ہم اس ملک کے لیے اس کیس کے ڈیسیژن میں ایک بہتری کی صورتحال جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ اس آنے والے ڈیسیژن کے اوپر کیا رد عمل آئے گا اور اس کو مختلف جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو پاور سینٹرز ہیں اور جو اے پولیٹیکل پاور سینٹرز ہیں اس ملک کے، اور جو ایکسٹرنل انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ اس کو کس طرح سے رسپونڈ کریں گے اور کس طرح سے وہ اس کو ویو کرتے ہیں، اپنا کیا اوپینین رکھتے ہیں اور اس کے اوپر وہ مزید کیا سٹیپس لیتے ہیں۔ یہ آنے والا وقت اب مزید ایک گہما گہمی لے کے آنے والا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔